بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حاضرین و ناظرین، پھر آپ کے پاس حاضر ہیں۔ سائیں محمود بابا سے گفتگو چل رہی ہے اور ان کی مزید ملفوظات یا اگلا ولاگ اللہ کرے ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو لوگ جن تک علم نہیں پہنچتا، یقین جانیے مجھے ان باتوں کا پتہ چلا ہے بابا جی کے پاس آ کر، جن باتوں کا مطلب میں 20 سال سے کہیں پر مطالعہ نہیں کر سکا، کہیں نہیں دیکھ سکا، وہ چیزیں آ کر بابا جی سے مجھے پتہ چلی ہیں۔ تو آپ اگر توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے علم کے اندر بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ بابا جی، آپ نے پچھلی جو ہے نا جی پچھلے ولاگ کے اندر ذکر فرمایا، زنار کا لفظ آپ نے استعمال کیا، تو مجھے بڑی وہ انٹرسٹنگ بات لگی۔ یہ انسان تو ان کو سوائے روحانیت حاصل کرنے کے ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سید محمد آل محمد علی قدر حبک فیہ۔ اگر انسان کی پہچان کرنی ہو تو کس چیز سے پہچان ہوتی ہے؟ اس کے کردار سے ہوتی ہے نا۔ جی جی، ویسے تو نہیں پتہ چلتا انسان کے اندر کیا ہے، انسان کیا ہے، یہ تو عام انسانوں کی طرح ہی ہے۔ جی جی، صاف ظاہر ہے اس کے ساتھ 2-4 دن 10 دن گزرتے ہیں، اچھا، کچھ تھوڑا سا اس کا خناس کے جو بالفعل ہم خناس ہی لا لیتے ہیں، خناس کے جو زنار ہیں وہ زنار کی حرکتیں آپ کو بتائیں گی نا کہ یہ کیا ہے، کہ مقصد ہے کہ آپ کو وہ زنار کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ آپ اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ بالفرض یہ سوئی ہے، اس کی تما ہوگی، یہ میرے پاس آ جائے، وہ چیز میرے پاس آ جائے، یہ چیز بھی میرے پاس آ جائے، کہ مقصد کہ دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں، لالچ، جو کہہ لو کہ جانور والے خواہشات، ٹھیک ہے۔ نفس ہمارا کیا ہے؟ نفس ہمارا جو ہے یہ خواہشات دنیا طلب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نفس امارہ ہی جو زنار ہے نا جی، یہ نفس امارہ کی پاور ہے جو مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خواہشات دنیا طلب کرتی ہے، ہر رنگ کی خواہشیں کرتی ہے، کہ دوسرے کا حق کھانے کی کوشش کرنی، مال اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی، اپنے رب کی راستے سے غافل کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ طرح طرح کے اندر وسوسے پیدا ہونا، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا آدمی مل جاتا ہے تو وہ آپ کو صحیح راستے پر لگانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کے اندر خیالات وسوسے پیدا ہو جانا کہ یار پتہ نہیں اس کو کیا لالچ ہوگا، کیا یہ کیسا ہوگا، مقصد اس کے کردار کشی کی طرف وہ لے کے چلا جاتا ہے کہ اس کی کردار کشی کا، مگر یہ نہیں سوچتا کہ یار یہ تو ہمیں اچھی بات کی تبلیغ کر رہا ہے، اچھے راستہ دکھا رہا ہے، تو ہم وہ آسان مقصد کے سمجھنا کہ یہ مجھ پہ احسان کرتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہم ان کی وہ کردار کشی، جس طرح استاد کی یا ماں باپ کی بعض نصیحت بندے کو بری لگتی ہے، تو وہ یہ وہی مطلب زنار کے ہی فنکشنل ہوتے ہیں، مقصد کہ زنار کی نشانیاں ہیں۔ تو جب آپ بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں، کوئی بھی آپ کو صورت ملتی ہے تو آپ بڑے ادب سے ملتے ہیں، بھاگ کے ملتے ہیں کہ یار یہاں سے مجھے کوئی اچھی بات ملے گی، ٹھیک ہے، اس کی خدمت وغیرہ کرتے ہیں، نہ جانے خدا کہاں سے مل جائے، کس آدمی سے مل جائے، اچھی بات کس سے مل جائے، مقصد کہ آپ کی لگن ہو جاتی ہے۔ یعنی جب اس کے اندر بہتری آتی ہے تو بندے کے اندر یہ تبدیلی ضرور واقع ہوتی ہے کہ وہ انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ تبدیلیاں آپ کو بتائیں گی کہ یہ جو اپنا منزل ہے نا جی، اب ہم تھوڑا سا اللہ کی طرف رجوع کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کی تبدیلیاں ہی وہ ایک نور ہی آپ کی پیدا کرے گا آپ کے اندر، کیونکہ جتنا جب یہ نور بڑھتا جائے گا تو یہ زنار جو ہے یہ کمزور ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شیطانی زنار ختم ہوتے جائیں گے، جو روحانی مقصد کے اللہ وحدہ لا شریک کی جو نورانی طاقتیں ہیں وہ بڑھتی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک میدان جنگ ہے نا، جی 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 بالکل، ابلیس کا اور رحمان کا یہ دونوں پاوریں چلتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے جیسے وہ نور آپ کے اندر بڑھتا جائے گا، آپ رگڑا لگاتے جائیں گے اللہ اللہ اللہ،
تو آپ کا قلب جو ہے نا وہ رات دن متحرک رہے گا، رات دن وہ نا لگاتار کام اپنا کر رہا ہوگا. یعنی کسی غریب سے محبت کرنا، کسی پر ترس کھانا، کسی بیمار کا خیال رکھنا، کوئی مطلب یہ جو جتنے بھی یعنی اچھائیاں ہیں، اچھے کام جب انسان کرنے شروع کر دیتا ہے، دوسرے کے لیے فکر مند ہو جانا، ہاں دوسرے کے لیے فکر مند ہو جانا، تو یہ جب اس کے اوپر وہ نورانی مخلوق زیادہ اس کی سپورٹڈ ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ اس کی حیت یہ چینج ہو جاتی ہے. وہ اپنے پھر غم دکھ درد بھول جاتا ہے، پھر وہ دوسرے کے دکھ درد اس کو نہ نظر آتے ہیں، ان کے دکھ درد کو دکھ درد سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ بھوکے رہنے کی بھی کوشش کرتا ہے، دوسرے کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ ساری جو اچھائیاں ہیں نا وہ اس کے اندر آنی شروع ہو جائیں گی. تو سمجھ لو کہ آپ کا جو قلب ہے نا وہ آپ کی نور کی تجلی جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے اور کامیابی کی طرف آپ جا رہے ہیں. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی بارگاہ میں اگر حاضری دی جائے، دیکھا جائے، تو میرے خیال میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو کوئی نفیس، کوئی اتنی زبردست ذات کائنات کے اندر موجود ہی نہیں ہے جتنا رحم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جتنی شفقت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، یا ان کی جو سوانح حیات ہے، سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر دیکھا جائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک لمحہ گزارا ہوا وہ نظر آتا ہے. اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب جو ہیں یہ رحمت للعالمین ہیں، پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے. وہ سنت جو ہے نا میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یات تبع رسول ہے نا جی، وہ آپ کو فقراء میں ملے گی. وہ فقراء میں ملے گی، اور وہ ایک ایک بات جو ہے وہ فقراء میں ملے گی. وہ مقام تو نہیں لے سکتے، وہ انبیاء کرام کا مقام تو نہیں لے سکتے، مگر میں وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع رسول کے اثرات ضرور ملیں گے فقراء میں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھو گے کہ فقراء جو ہوتا ہے، اصل جو فقراء ہوتا ہے اس کے پاس مال سباب اکٹھا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے تقسیم کر دیتا ہے، کل کے لیے جمع نہیں کرتا. ٹھیک ہے، گھر عالیشان نہیں بناتا، ٹھیک، کوٹھیاں بنگلے گاڑیاں نہیں استعمال کرتا. مقصد ہے کہ ہر چیز آپ کو اس درویش سے آپ کو ملے گی. وہ سادگی میں ہوگا، سب سے محبت کرتا ہوگا، پیار کرتا ہوگا. ٹھیک ہے، دکھ درد کے ہر کسی کا وہ شریک ہوگا. تو یہ دنیا سے وہ علیحدہ ہوگا، مقصد دنیا سے علیحدہ ہوگا. دنیا اس کو پاگل قرار دے گی کہ یہ یار یہ تو پاگل بندہ ہے، ٹھیک ہے، شدائی ہے، تو یہ اپنا گھر بھی لٹا رہا ہے. آج اس کو پاگل کہتے ہیں جو گھر لٹاتا ہے، تو گھر ہمیشہ مومن لٹاتا ہے. صحیح. یہ یعنی نا آج کل میں نے تھوڑا سا یہ بھی ججمنٹ کیا ہے کہ جو بندہ دوسرے بندے کا فائدہ سوچ رہا ہے نا اس کو پاگل سمجھا جاتا ہے، یار یہ بے وقوف ہے، یعنی یہ کوئی عقل نہیں رکھتا. حالانکہ وہ تو بیچارہ اپنی، بیچارہ بھی بلکہ نہ کہوں، وہ سب سے بڑا چارہ گر ہوتا ہے. یعنی کہ وہ تو اپنی محبت میں، یعنی کہ وہ کیونکہ اللہ کا قرب پا چکا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر دل کے اندر رحم آ چکا ہوتا ہے اور مخلوق کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوتا ہے. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، یہ جو ہے نا جی اپنا نقصان کرتا ہے اور دوسرے کا فائدہ کرتا ہے. اس میں رحمان موجود ہوتا ہے نا جی، جب رحمان موجود ہوتا ہے تو وہ رحمان والے کام کرے گا نا جی، رحم ہی کرے گا. احباب ذی وقار، بابا جی سے گفتگو جاری ہے، آپ توجہ رکھیے. انشاءاللہ یہ جتنے بھی نوادرات اکٹھے ہو رہے ہیں، اگر ان کو آپ اکٹھا کر کے اپنے دل کے گلدستے کے اندر سجائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی زندگی بھلی ہو جائے گی، بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. کوشش کرتے ہیں بابا جی، میں ایک مزید آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے زندگی کے اندر کوئی ایسا شخص دیکھا کہ جس سے ملاقات آپ کی ہوئی ہو اور یہ جتنے بھی آپ صفات فقراء کی بتاتے ہیں وہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ یا ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہوں؟ آپ کو زندگی کے اندر کوئی ایسے شخص کا مشاہدہ ہوا ہے، ایسے لوگ آپ سے ملے ہیں؟ جی ایسے لوگ تو اس دور میں بہت کم ملتے ہیں. زندگی میں ایک بار ملا تھا، وہ شہر سے باہر بیٹھا تھا کلی لگا کے، تو وہ باتیں مجھے آج بھی یاد ہیں. تو جب میں اس کے پاس گیا، اس کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے نہیں بتایا کہ میں کیا لینے آیا ہوں. تو ساتھ جو آدمی تھا اس نے بتایا کہ بابا جی یہ مہمان بہت دور سے آیا ہے. اس وقت میں سفید پوش کپڑے پہنتا تھا، شیو وغیرہ کراتا تھا. تو جب اس نے میری طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹا جو آپ اس دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ ابھی نہیں ملتا.
تو جس کی آپ کو تلاش ہے. اچھا مجھے تو پتا تھا، میں رات دن اپنے مال کی بارگاہ میں جو روتا تھا، جو گریہ زاری کرتا تھا، مجھے پتا تھا، مگر اس کو تو نہیں پتا تھا. اس نے مجھے کہا کہ بیٹا میں نے 30 سال نمازیں پڑھی، مسجد میں رہا، مجھے خدا نہیں ملا. ٹھیک ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. تو جب اللہ آپ کو سیدھا راستہ دے دیتا ہے، دکھا دیتا ہے، تو پھر آپ مستقیم کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مگر جی حضور، بابا جی نے فرمایا کہ بیٹا جب خدا مل جاتا ہے تو پھر کیا کہنا ہے کہ تو میرا میں تیرا، تو میرا اور میں تیرا. تو آپ ایسا کریں، کسی دربار شریف پہ چلا جائے، کسی در پہ، تو وہاں کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گا. پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ سلطان العارفین چلا جائیں، تو آپ کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو پھر میں 3 سال پھر بھی پھرتا رہا، وقت نہیں تھا. وہ دیکھو نا جی، وقت سے پہلے کچھ بھی نہیں ملتا. تو 3 سال کے بعد پھر مجھے ایک بزرگ لے کے گیا، وہاں میں گیا. تو پھر میں 2 سال آتا جاتا رہا. 2 سال کے بعد محرم کا دن تھے، محرم کے سرکار کا عرس لگا ہوا تھا. تو جب میں دربار سے ایک رات رہا، واپس گیا جہاں میں ڈیوٹی کر رہا تھا، تو رات کو ایک ہستی ملی، مجذوب ہستی ملی. اس نے روحانیت میں مجھے گلے سے لگایا. تو فرمایا کہ آپ فوراً سلطان العارفین چلا جائیں، تو فلاں بندہ ہے، اس کو ملنا ہے. اس کا نام بتایا، سارا کچھ بتایا. تو وہ اس وقت کا انچارہ تھا. تو میں اگلے دن صبح پھر چلا گیا سرکار کے در پہ. تو جب اس کو پیغام دیا، اس نے بولا ٹھیک ہے. تو رات اس نے ڈیوٹی لگائی میری کہ آپ یہاں کھڑے ہو کر ڈیوٹی دینی ہے. تو میں نے ڈیوٹی دی، کھڑے ہو کے صبح آیا. ہاں بھی بیٹا ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ہوں. تو کچھ دیر پھر انہوں نے سرکار کے قدموں میں حاضری دی. حاضری دینے کے بعد پھر آئے. تو جو میرا بچپن کا جو نظام تھا، جو بچپن کا میرا عشق تھا، جو اسم تھا، وہی مجھے اس نے عطا دیا. حالانکہ میں نے کوئی بتایا نہیں اس کو. اس نے کہا کہ بیٹا یہ تیری امانت ہے، تو آپ لے جائیں. اگر آپ کا دل کرتا ہے ڈیوٹی ادھر کر لیں، آپ کا دل کرتا ہے ڈیوٹی ادھر ہی کریں. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی مجھے ادھر ہی رہنے تو بہتر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ ملتے ہیں، لیکن بس ایک جھلک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جھلک وہی ٹائم ہوتا ہے انسان کا اس کور کرنے کا. تو جدھر پھر وہ بھیجتے ہیں، پھر یہ نہ دیکھیں کہ بھئی میرا گھر ہے یا بار ہے یا فلان ہے یا ڈھینگ ہے، نہ سب چھوڑ دیں. پھر وہ حکم کی تعمیل کریں تاکہ آپ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں. اور یہ بابا جی ہدایت کے لیے بھی کوئی وقت مقرر ہوتا ہے؟ ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوتا. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. آپ جدوجہد جاری رکھیں، ہمت نہ ہاریں. ٹھیک ہے، یہ نہ دیکھیں کہ یار اتنا عرصہ گزر گیا، نہ کوئی پتہ نہیں، نہ جانے اس میں اللہ کی حکمت ہو، تجھے پہلے وہ چیز مل جائے تو آپ ضائع کر دیں. کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک تجھے جانتا ہے، اپنے بندے کو جانتا ہے، اس کی کتنی کی پاور ہے، یہ کیا کرے گا. تو بعض وقت آخری وقت پر بھی اس کو منزل اس کی عطا کی جاتی ہے اور دنیا سے وہ سفر کر جاتا ہے. جس کے اندر قوت برداشت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اگر منزل دی گئی تو یہ اس کو سنبھال لے گا، اس کو جلدی مل جاتی ہے. جس کے اندر یہ تھوڑا سا کمزوری پن ہوتا ہے یا ضائع کرنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اللہ اس کو پھر اس وقت جب یہ انسان برتن بالکل پختہ اور پک جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو عطا کرتا ہے. تو وہ اس وجود کے حساب سے اللہ اس کو منتقلی ملتی ہے اور کرتا ہے. تو یہ اس لیے کہ اس میں ہمت نہیں ہارنی، اس لیے کہا گیا ہے کہ استقامت پہ ڈٹے رہنا سب سے بڑی منزل ہے. استقامت پہ ڈٹے رہنا سب سے بڑی ہمت، کیونکہ مرد جو ہے وہ ہمت نہیں ہارتا، وہ آخری دم تک وہ لڑتا ہے، آخری دم تک جد و جہد کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہی مرد کلندر کہلایا گیا. تو اس میں ہم یہ بعض لوگ لالچ کرتے ہیں کہ یار مجھے منزل ملے، میں دنیا کو یہ دکھاؤں وہ دکھاؤں. نہ یہ ایک اللہ کا راز ہے. اگر آپ کو مل جائے تو آپ نے اس کو چھپانا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو ایسے چھپا جو جیسے غیرت مند مرد اپنی بیوی کو چھپاتا ہے. تو اس کے راز کو ظاہر نہیں کیا جاتا. احباب، جو دنیا اس چکر میں گھوم رہی ہے کہ میں کوئی منزل حاصل کر کے، کوئی ولایت کا درجہ حاصل کر کے دنیا کے اندر تصرف کروں
اور دنیا کے حالات بدلوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. مالک کی جو رضا ہے اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، جیسے میرے مالک کا فرمان ہے، اس کی بنائی ہوئی مخلوق، اس کا بنایا ہوا نظام، اس کے سسٹم سے چلنا ہے، نہ کہ آپ کے سسٹم سے چلنا ہے. تو کسی قسم کا بھی دل کے اندر لالچ نہیں رکھنا چاہیے. بابا کی جو نصیحت میں نے سمجھی ہے، یہ سامنے موجود بھی ہیں. وہ جو میری سمجھ کے اندر بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ کسی قسم کی بھی دنیاوی خواہش رکھے بغیر کسی لالچ کے، بلکہ اللہ والوں نے تو اتنے تک کہا کہ جنت اور دوزخ کا ڈر نہیں ہونا چاہیے اور جنت کا لالچ نہیں ہونا چاہیے. ان دونوں کے یہ دونوں معاملات کو ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا چاہیے. تو کوشش کیجئے جس طریقے سے بھی ہو سکے. اور ہمارے لیے سب سے بہترین حل، ہماری مشکلات کا حل، ہماری جتنی بھی زندگی یہ ہے یا آخری زندگی ہے، اگلے جہان کی زندگی ہے، ان ساری چیزوں کا جتنا بھی مطلب جو نچوڑ ہے، اس کا حل، ہر پریشانی کا حل صرف رضا الہی ہے. کوشش کیجئے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوشش اللہ کیجئے راضی کہ ہو جائے. آپ فرقے سے، مذہب سے، اختلافات سے بچ جائیں اور کوشش کریں کہ آپ اللہ والے بن جائیں. بس اگر آپ اللہ والے بن گئے تو آپ کو کسی پر کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا، کسی کے خلاف آپ کو بغاوت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کسی کو برا نہیں کہیں گے اور سب کے لیے آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. یہاں نہ کوئی قوم رہے گی، نہ کوئی فرقہ بازی رہے گی، اتفاق محبت ہی آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی. یہاں نہ تو بلوچی ہے، نہ پٹھان ہے، نہ پنجابی ہے، نہ سندھی ہے، اتنے سب بھائی بھائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کلمہ دیا ہے وہ بھائی بھائی کا دیا ہے کہ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں. نہ امیر ہے نہ غریب ہے، سب برابر ہیں. یہ اندر جو انسان کے اندر تکبر، غرور، ریاکاری، اس سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ اللہ والے بن جائیں. تو اگر اللہ والے بننے سے آپ کو اللہ والوں کی تلاش کرنی ہوگی اور اللہ والوں کے ساتھ جڑ جانا ہوگا. تو اللہ حافظ. اجازت دیجیے. السلام.